ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا سید امیر علی. سید امیر علی یہ ملیح آباد کے رہنے والے تھے. سید امیر علی ملیح آبادی. اور انگریز کا دور تھا، غریب گھرانے کے تھے، تو اس زمانے میں مڈل کچھ ہوتا تھا، تو مڈل تک پڑھے ہوئے ہیں. جیسے آج کل ای لیول ہے، او لیول ہے، تو اس زمانے میں مڈل، اس لیے کہ پیسے نہیں تھے کہ آگے پڑھا سکے، تو مڈل تک پڑھے تھے. یہ پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ مڈل کا کیا آج کل لیول ہوتا ہے. مڈل تک پڑھا تھا انہوں نے، کچھ زیادہ نہیں. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں انگلش کسی سے سیکھ لوں تھوڑی بہت، تاکہ مجھے کسی جگہ پر نوکری تو ملے. زمینیں نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، گھر بار چلانا ہے. تو مڈل تک انہوں نے پڑھا، تعلیم چھوٹ گئی، اس کے بعد انگلش سیکھ لی. اور انگلش سیکھ لی تو ایک پوسٹ آفس میں ان کو نوکری مل گئی. پوسٹ آفس میں، اس لیے کہ پوسٹ آفس میں اس زمانے میں تو ABCD جاننے والے بہت کم لوگ تھے. تو آتا ہے پارسل کس کے نام کا، کیا ہے کیا نہیں، تو پوسٹ آفس میں نوکری. ان کی عادت یہ تھی کہ بہت ہی نیک اور دیندار تھے، سید گھرانے کے تھے، اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. تو عادت یہ تھی کہ کام برابر کرتے تھے، مگر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے. اور جتنا وقت چلا جاتا تھا یہاں، اس کو پھر پورا کر لیتے تھے. ہوا یہ کہ یہ جمعہ کی نماز کے لیے گئے کہ پیچھے سے انسپیکٹر آ گیا چیک کرنے کے لیے کہ بھئی اس پوسٹ آفس میں دیکھو سب کام ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں کہ نہیں. اس نے آ کر کے پوچھا کہ بھئی فلاں آدمی کہاں ہے. تو جو دوسرے نوکری کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے. ان کے دوستوں میں سے کوئی پچھلے رستے سے جا کر کے جلدی جلدی ان کو خبر دینے کے لیے کہا کہ جلدی تم آ جاؤ، پوسٹ ماسٹر ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ابھی وضو کیا ہے، یا میں تو ابھی وضو کر رہا ہوں، ابھی تو مجھے نماز پڑھنی ہے. اطمینان سے وضو کیا، مسجد میں گئے، سنتیں پڑھی، خطبہ سنا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد گئے. اب وہ دھواں پھواں تھا انسپیکٹر کہ یہ کون ہے جو اتنی دادا گیری کر رہا ہے، میرے آنے پر بھی نہیں آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے یا نوکری کرنی ہے. دیکھو ایک طرف دین ہے، یعنی فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جمعہ کی نماز چھوڑ کر نوکری کرنی ہے یا نوکری چھوڑ کر کے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے، نوکری کرنی ہے. تو کچھ نہیں بولے. وہ ایک ورق انہوں نے اٹھایا، قلم لیا، اور قلم لے کر کے ریزگنیشن لیٹر لکھا، استعفا، اور ان کو دے کر کے چلی گئی وہاں سے. وہاں پہ سوشل سیکیورٹی نہیں تھی کہ ان ایمپلائمنٹ بینیفٹ ملے گی ان کو. ان کی تنخواہ کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے. اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے میرے بھائیوں، اخلاص کے ساتھ، مجبوری میں نہیں، لوگوں کو دکھانے، اخلاص کے ساتھ. اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے اس نوجوان کے ساتھ. چھوٹ گئی نوکری، گھر چلے گئے. اللہ کی طرف سے ایک ایسا خیال دل میں آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کیا خیال آیا کہ یار تم قرآن پڑھتے ہو مگر اللہ کیا کہتا ہے وہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے تم عربی پڑھو اور عالم بن جاؤ. پیغمبر کی حدیثیں تم کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ اللہ کی طرف سے پہلی نعمت ملی ان کو. انہوں نے فیصلہ کر لیا. فارسی پڑھی، اس زمانے میں فارسی چلتی تھی، فارسی میں بہت کتابیں تھی. فارسی پڑھی، فارسی کے بعد عربی پڑھی، عربی پڑھ کر کے عالم ہو گئے. اب اس دور میں کھانے پینے کا انتظام بھی تو اللہ ہی نے کیا ہوگا نا، اس لیے کہ فیملی کے ساتھ تھے. فارغ ہو گئے، اور فارغ ہونے کے بعد پھر کیا بنے وہ، یعنی اللہ کتنی چیزیں دے رہا ہے وہ دیکھیے. ایک تو ایک عالم بن گئے. اگر یہ نوکری کا قصہ نہ ہوا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. عالم بن گئے. عالم بننے کے بعد کلکتہ میں ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ عالیہ. مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس بنائے گئے، ہیڈ ٹیچر. اور یہیں پر جا کر کے ختم نہیں ہوا، پھر ان کو ندوۃ العلماء لکھنؤ، اس مدرسے کے شیخ الحدیث بنے. مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس، ہیڈ ٹیچر. ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث. اور یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ کیا. یہ حضرت مولانا سید علی ملیح آبادی صاحب رحمت اللہ علیہ بنے.
سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ کیا، سب سے پہلے شخص ہیں. ہو سکتا ہے کہ واحد شخص ہو ابھی تک جنہوں نے فتاوی عالمگیری کا پورا اردو میں ترجمہ کیا. اور طلبہ بہت خوش ہوں گے آگے والی بات سے. یہ اب ہدایہ پڑھتے ہیں نا، ہدایہ جو فقہ حنفی کی بہت مستند کتاب اور ہر مولوی کو پڑھنی پڑتی ہے، وہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس کی شرح عین الہدایہ، اس کے شارح ہی مولانا سید علی صاحب ہیں. عین الہدایہ جو آپ کے پاس ہے نا، آپ لوگ شرح کو تو پڑھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں کہ لکھنے والا کون ہے. عین الہدایہ کے مصنف جو ہیں، ہدایہ تو ہمارا حنفی قانون کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھنا آسان نہیں ہے. اور ہر ہدایہ پڑھانے والا اس کی طرف کسی نہ کسی وقت مراجعات کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور طلبہ تو اس کو بہت استعمال کرتے ہیں. عین الہدایہ. اور انہوں نے ایک تفسیر لکھی جس کا نام ہے مواہب الرحمن. پتہ نہیں ہمارے یہاں کتب خانے میں ہے یا نہیں. اس کی 20 یا 30 جلدیں ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ایک حکم کی خاطر نوکری کو چھوڑنے والے کو اللہ نے حضرت مولانا سید امیر علی ملیح آبادی رحمت اللہ علیہ بنایا، اور مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث. کو چھوٹی بات ہے. اور پھر اتنا سارا دوسرا اللہ نے کام لیا.